السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیں آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 4 آیتیں کریں گے۔ آیت نمبر 1، 15، 16، 17 and 18، 4 آیتیں کریں گے۔ پریشان آپ نے نہیں ہونا، چاروں آیتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اب آپ اتنا آپ لوگ اچھا کر لیتے ہیں کہ اب آپ کو کافی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ تو ان آیات میں بھی آپ دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے الفاظ خود سے آتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بتانی تھی آپ کو وہ یہ تھی کہ اب ہم لیسن اپنا جو ہے وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ میں لیسن سینڈ کیا کروں گی، تاکہ آپ کے پاس ایک دن ہو جس میں آپ آسانی سے ان کو اچھی طرح سے اپنا لیسن یاد کر کے اور پھر دیں، اور تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کو اچھا یاد کیا کریں۔ کچھ لوگوں کا لیسن تو بہت اچھا ہوتا ہے، بالکل ایک مسٹیک بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کا لیسن تھوڑا ویک ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے لیسن کو نا ذرا 4-5 دفعہ اچھی طرح پڑھ کے تو پھر اس کو دیا کریں، اور آپ نے جب لیسن دینا ہے، سینڈ کرنا ہے، تو بالکل نہیں دیکھنا، ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ چلیں تھوڑا سا دیکھ کے بتا دوں، نہیں، پھر اس طرح سے نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں اور نہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اس لیے آپ نے لیسن کو بالکل، بلکہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ لیسن اپنا سناتے ہیں تو آپ اس قرآن میں سے سنائیں جس کا ترجمہ نیچے نہیں لکھا ہوتا، تو آپ کی بلکہ اس سے اور زیادہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آپ جب قرآن پاک جس قرآن سے آپ تلاوت کرتے ہیں نا، اس قرآن پہ سے آپ اپنا لیسن سنایا کریں یاد کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ چلیں اب لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی، آپ لکھنا سٹارٹ کریں۔ آیت نمبر 115، وا اور للہ، اللہ کے لیے، یہ لام زیر لی کے لیے، لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، اور یہ اللہ کے ساتھ ملی تو اللہ کے لیے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو، اینما جس طرف یا جہاں کہیں، تو ولو تم منہ کرو گے، جس طرف تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ تو ثم اسی طرف، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، یا اللہ کا سامنا ہے، یا اللہ کا رخ ہے۔ اس میں 2 لفظ نئے آئے ہیں آپ کے لیے، ایک اینما اور ایک سما، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے تھوڑا سا ان کے ایک آدھ اور میننگ بھی آئیں گے، پھر جب وہ آئیں گے تو پھر ہم اس کو اس جگہ پر میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی آپ اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیں۔ انا بے شک، اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وا اور قالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ اتخذ بنا لیا، اللہ نے، ولدن بیٹا۔ اتا میں ہم نے، چونکہ یہ 3rd لیٹر خا ہے اس پہ زبر ہے، تو یہ جو الف تھی جو سائلنٹ تھی، اس کو ہم کیا دیں گے؟ زیر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیش ہو تو پیش دیتے ہیں، اور اگر پیش نہ ہو
زبر ہو یا زیر ہو تو پھر ہم زیر دیتے ہیں. اتخذ پڑھیں گے اس کو. ہاں جی، اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا. سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، وہ پاک ہے وہ. بلکہ لہو لام دیے، اس کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، کل سب، تمام، لہو اس کے لیے، لام کے لیے، اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں. بدیع پیدا کرنے والا ہے، بریکٹ میں اس کے آگے لکھیں پہلی بار. السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین، وا اور، اذا جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو، انما صرف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کا مطلب ہے بے شک، ما کا مطلب ہے جو، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے تھے بے شک جو. تو لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا لفظ کنسیڈر کریں تو پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے صرف، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. فَإِنَّمَا تو صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو لام لیے، اس کے لیے، کن ہو جا، فَیَکُون تو یکون وہ ہو جاتا ہے، یا وہ اور کون ہو جاتا ہے. یہ تین اس کے پارٹس کریں گے، یکونو، یکونو تو وہ ہو جاتا ہے. وا اور، قال کہا، الذین وہ لوگ جو، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، نہیں وہ علم رکھتے، یا کا مطلب ہے وہ، نہیں وہ علم رکھتے، لولا لو کیوں، لا نہیں کیوں نہیں، یکلمنا یکلم کلام کرتا، نہ ہم سے، نون زبر لکھنا ہم سے، کلام کرتا ہم سے، اللہ اللہ، او یا، تأتینا تأتی آتی، نہ ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ جو ہم نے شروع میں کہا ہے نا کیوں نہیں، تو یہ کیوں نہیں یکلمن اللہ کے لیے بھی آ رہا ہے اور تأتینا آیاتن کے لیے بھی آ رہا ہے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا،
یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آیت میں ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہے کیوں نہیں. کذالک اسی طرح، قولا کہا، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، مثلا جیسی، قولہم قول بات، ہم ان کی بات، مثلا قولہم ان کی بات جیسی. تشابہت ایک جیسے ہو گئے یا متشابہ ہو گئے، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے دل. قد بینا قد تحقیق، بینا واضح کر دی، نا ہم نے، بین واضح کر دی، نا ہم نے. الآیاتی نشانیاں، لقوم لام لیے، قوم قوم یا لوگ لوگوں کے لیے، قوم لوگوں کو بھی کہتے ہیں، قوم لوگوں سے ہی مل کے بنتی ہے نا، تو لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہوگی آپ کی ٹرانسلیشن. اب آگے ہم اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے. اچھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ تو اسی طرف، وجہ اللہ اللہ کو پاؤ گے یا اللہ کا سامنا کرو گے. تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کوئی ایک کنٹینیوس سٹوری نہیں ہے. اس میں مختلف آیتیں مختلف جگہوں پر آئیں گی. پہلے ایک آیت کسی کانٹیکسٹ میں ہوگی، دوسری آیت کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوگی. تو وہ ٹاپکس جو ہیں قرآن پاک کے وہ کنٹینیوس چینج ہوتے رہتے ہیں ایک دو آیتوں کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک نئی بات آ رہی ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرق یا مغرب میں قید نہیں ہے. یعنی اللہ پاک جو، ہم اگر جیسے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک صرف اسی طرف ہے، تو ہم اس لیے ہم نے قبلہ ہمارا اس طرف ہے کہ اللہ اس طرف ہی ہے اور باقی سائڈوں پر اللہ موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک جو ہیں وہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ہر سمت میں اللہ موجود ہیں. تو جس طرف بھی تم منہ کرو گے اسی طرف اللہ کو پاؤ گے. تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے. وہ جو قبلہ ہے وہ تو ایک اجتماعیت کے لیے، تاکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک طرف ایک سمت میں رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں. ایک سمبولک وہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ڈائریکشن پر اللہ موجود نہیں ہے. اور آگے فرمایا، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، کہ وہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے بلکہ وہ وسعت والے ہیں، ہر طرف موجود ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اللہ کو ہر چھپے کا پتہ ہے، ہر ظاہر کا پتہ ہے، ہر چیز کو اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اپنی صفات یا اپنا تعارف کرایا تھوڑا سا. اس کے بعد پھر وہی بات آ رہی ہے جو ہم پڑھ رہے تھے. فرمایا، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے. یعنی یہ کس نے کہا کہ انہوں نے اللہ نے بیٹا بنا لیا؟ ہم نے جو ابھی ہم جن گروہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہود، عیسائی اور مشرکین مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس خطے میں آئے تھے وہاں پر یہ 3 قومیں آباد تھیں. یہودی اور عیسائی یہ تو اہل کتاب تھے، پیپل آف دا بک، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی رسول نہیں آیا تھا اس سے پہلے. تو اب یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی فرشتوں کے ناموں پر انہوں نے وہ بت بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اور بیسیکلی تو وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ جو فرشتے تھے، مثلا اگر انہوں نے کوئی دولت اگر کسی کو کوئی چاہتا تھا تو اس نے ایک امیجنری بت بنا لیا کہ جی یہ دولت کا فرشتہ ہے تو یہ اللہ کی بیٹی ہے، اور میں اب اللہ تعالیٰ سے اس کے تھرو مانگوں گا تو اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ بیٹیوں کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا. تو اس طرح سے انہوں نے مختلف یہ بنا لیے تھے. اللہ پاک اس کے جواب میں کہتے ہیں سبحانہ ہو، کہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. تو مخلوق کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں دنیا کی، وہ کائنات کی، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے. تو یہ بیٹا تو یا اولاد تو شریک ہوتی ہے، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آسمان زمین جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کل لہو قانتون، اور سب کے سب اس کے زیر فرمان ہیں، وہ اس کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. آگے ہے جی بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے پہلی بار آسمان اور زمین کو. بدیع السماواتی، جو اب یہاں پر بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا بغیر کسی چیز کے، یعنی کچھ ایسا تخلیق کرنا کہ جس کے لیے آپ کے پاس نہ ہی کوئی نمونہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیزیں ہیں. اللہ نے تو کن فیکون کے بیس پر چیزیں بنائی ہیں نا. تو اللہ کے پاس، اللہ نے جب آسمان اور زمین بنائے تو کوئی میٹیریل تو نہیں تھا جس سے بنائے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا پہلی بار، یعنی پہلی بار جب کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک کے پاس کچھ ایسا چیز نہیں تھی جس کو لے کر اللہ نے یہ چیزیں بنائی، اللہ نے تو بنا دی. اور پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب قضا امرن، وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا، فَإِنَّمَا، تو صرف یقول، وہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے پرنسپل پر یہ تمام چیزیں بنائی ہیں. اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ میٹیریل موجود نہیں تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے اور پھر چیزیں بنائی، کن فیکون کے بیس پر بنائی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تو اس طرح سے تخلیق کرنے والے ہیں، تو اللہ کا کوئی شریک یا کوئی اس کا سانجی نہیں ہے. پھر فرمایا وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، لا یؤمنون، نہیں جن کے پاس علم تھا، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آتا. تو یہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین کہا جا رہا ہے نا کہ ان لوگوں نے یہ سوال کیا جن کے پاس علم نہیں تھا، تو کتاب کا علم نہیں تھا، مقصد یہ ہے. تو وہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ جاہل امی تھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ بھئی ہم اللہ کو مان لیں گے لیکن آپ ہمیں کوئی نشانی تو دکھائیں، یا تو آپ ہمارے پاس جیسے حضرت عیسیٰ معجزات لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ معجزات لے کر آئے تھے، اس طرح کے معجزے ہمیں دکھائیں، یا پھر اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے، وہ خود ہم سے بات کریں اور بتائیں کہ میں اللہ ہوں، تو ہم مان لیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ، اسی طرح سے کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی جیسی بات، یعنی فرمایا کہ انہی، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی یہ جو فرمائش ڈیمانڈ ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے پیغمبروں اور نبیوں سے ایسی ہی ڈیمانڈز کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، تو ان لوگوں کے دل جو ہیں ایک جیسے ہیں، ان کے بھی اور ان کے بھی۔ قد بینا الآیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین ہے اللہ کی ذات پر، ان کو تو ڈھیروں نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو تو قرآن کی ایک ایک آیت میں نظر آ رہی ہے نشانی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ان کو معلوم پتہ چل رہا ہے۔ اگر وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کائنات میں ان کو دیکھنے پہ نشانیاں موجود نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے نشانیاں، جن لوگوں کے دل میں یقین ہے ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان کو ایسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے سے بات کرے یا کوئی اور معجزہ دکھایا جائے۔ یہ نشانیاں وہ مانگتے ہیں جن کے دل میں یقین نہیں ہوتا، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ تو یہ نشانیاں مانگنے والے ایک طرح سے جاہل ہوتے ہیں، جن کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ماننے کا، جن کی نیت ہی نہیں ہوتی ماننے کی، وہ پھر اس طرح کی حجتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی آیات ہیں، جو کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں وہی چل رہا ہے جو ہمارا